اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ۔ سب سے پہلے تمام سننے والے ناظرین کو وفات حضرت فاطمہ معصومہ کم کی حوالے سے تسلیت عرض ہے۔ آج بھی ہم اسی عنوان سے گفتگو کریں گے اپنے مہمان کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید احمد علی نقوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا تاکہ جناب حضرت فاطمہ معصومہ کم کی زندگی کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کر سکیں، اور وہ پہلو کے جو عوام الناس تک نہیں پہنچے ان کو ہم اپنی اس پوڈ کاسٹ میں بیان کر سکیں۔ سب سے پہلے میں سوال کروں گا آپ سے، معمولاً بہت کم ہمیں سننے کو ملتا ہے معاشرے کے اندر یا ممبر سے یا خطباء کی طرف سے کہ حضرت فاطمہ معصومہ کم کی فضیلت کیا ہے۔ فضیلت پہ بھی بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سا تعارف کروا دیں تاکہ عوام کے لیے یہ معلوم ہو کہ جس ہستی کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہستی ہے کون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے جناب سیدہ کے بارے میں لب کشائی کا موقع دیا۔ جناب سیدہ فاطمہ معصومہ قم جو مشہور ہے ہمارے ہند و پاک میں، جناب فاطمہ معصومہ قم سے ہی سب افراد ان کو جانتے ہیں۔ نام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد جو ہے 18 بیٹیاں 19 بیٹے، یا برعکس بھی کچھ علماء نے بیان کیا ہے۔ 4 ایسی بیٹیاں ہیں جن کا نام مولا نے فاطمہ رکھا ہے، یعنی 4 بیٹیاں، چاروں کا نام فاطمہ، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ اخریٰ۔ یہ تو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ ان سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کو خدا نے اولاد دی ہے تو آپ نے سب کا نام ہی علی رکھ دیا، تو امام نے کہا کہ اگر مجھے خدا 100 بیٹے بھی دیتا تو میں سب کا نام علی ہی رکھتا۔ یہ تو اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں اور اہل بیت کے خاندان میں جو محبت ہے مولا علی سے یا جناب سیدہ سے، یہ سب کے لیے سبحان اللہ، بالکل ایسے ہی ہے کہ جناب سیدہ صدیقہ کبریٰ سے جو محبت ہے تمام اہل بیت کی، اس وجہ سے تمام اہل بیت علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے ہیں۔ تو بی بی کا نام جو ہے وہ فاطمہ ہے، فاطمہ کبریٰ بھی بی بی کو کہتے ہیں، اور بی بی کے جو القابات ہیں ان میں سے ایک لقب معصومہ۔ اچھا، یہاں پہ رک کے میں سوال کر دوں آپ سے، یہ جو معصومہ ہیں یہ عصمت کی وجہ سے ہے یا کسی اور حوالے سے ہے؟ آپ بزرگان سے جب یہ سوال کریں گے یا کتب کو دیکھیں گے، دیکھیں ہمارے ہاں ایک تو عصمت وہ ہے جو خداوند متعال عطا کرتا ہے، وہ ہمارے ہاں وہی اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء کے ساتھ جو عصمت ہے وہ عصمت کبریٰ کہلاتی ہے۔ باقی عصمت جو اکتسابی ہے، جو انسان اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے رویوں کے ساتھ، اپنے افعال کے ساتھ جو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اپنے آپ کو، اور حتیٰ کہ کچھ اللہ کے ولی مکروہ سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، تو ایسے افراد کی عصمت جو ہوتی ہے اکتسابی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت غازی عباس علمدار باب الحوائج، حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ، حضرت علی اکبر، میاں عباس، جناب زینب کے بارے میں بھی، جناب زینب کا تو مقام ہی ایک شریکۃ الحسین ان کو کہا گیا ہے۔ تو یعنی یہ عصمت ان کے لیے ثابت ہے، اور بڑے مراجع، بڑے بزرگوار افراد سے یہ سنا گیا ہے۔ جو واقعے آپ نے پڑھے ہیں، جب ہم مراجع کی سوانح عمری دیکھتے ہیں، آیت اللہ مرشی نجفی کے بارے میں کہ جب ان کے والد محترم چلہ انہوں نے کاٹا ہے 40 دن تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جناب فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے، تو ان کو جب ان کی زیارت ہوتی ہے امام کے ساتھ، تو امام ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، ھذا سر من اسرار اللہ، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جناب سیدہ کی قبر۔ تو پھر وہ ثواب، وہ برکات کیسے ملیں گی؟ پوچھتے ہیں کہ برکت ایسے ملے گی کہ آپ قم جائیں، وہی برکات ہم نے جناب فاطمہ معصومہ قم کو عطا کر دی ہیں۔
تو اس حساب سے اتنی نسبت، قریبی نسبت کہ فاطمہ کبریٰ کو کی زیارت کا ثواب جناب فاطمہ معصومہ کی اگر قبر کی کوئی زیارت کرتا ہے وہی ثواب مل رہا ہے. یہ ساری جو قرائن ہیں ان کی اور زندگی کے جو حتیٰ کہ احکامات کے حساب سے جو بیان کیا گیا ہے کہ ایک ولی خدا، ایک امام، ایک معصوم اپنی بیٹی کے لیے فرما رہا ہے کہ فداہا ابوہا، تو حتماً وہ ایک مقام عصمت تک پہنچ گئی. ایک کرینہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً خود زیارت نامہ جو حضرت بی بی کا ہے اس میں یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، یعنی جتنے بھی امام زادگان ہیں ان کے زیارت ناموں میں اس طرح کا مضمون نہیں ہے کہ وہ شفاعت کریں گی، لیکن جناب فاطمہ معصومہ کم کی جو زیارت نامہ ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ یا فاطمہ تو اشفعی لی، اے فاطمہ ہماری شفاعت کیجیے. خود اس کے بارے میں روایت ہے، آج میں پڑھ رہا تھا، خود روایت ہے اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ ایک ہماری بیٹی قم میں دفن ہوگی جس کے سبب سے، جن کے توسط سے پورے عالم کی شفاعت ہوگی. یہ بہت بڑے الفاظ ہیں کہ ایک بی بی، ایک مخدرہ کا اتنا بڑا مقام کہ ایک عالم دین کوئی مرج تقلید ہیں، بزرگوار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زکریہ بن آدم کا مقام زیادہ ہے یا جناب فاطمہ معصومہ قم کا مقام زیادہ ہے، تو ان کا وہی مکاشفہ ہوتا ہے کہ یہ آل محمد ہیں، ان کے ساتھ کوئی مقایسہ نہیں ہو سکتا، یہ پورے عالم کی شفاعت کر سکتے ہیں. زکریہ بن آدم کا مقام یہ ہے کہ پورے قوم کی شفاعت کروا سکتے ہیں، لیکن فاطمہ معصومہ قم کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ پورے عالم کی اگر شفاعت کرنا چاہیں تو بھی کر سکتی ہیں. ولادت کے بارے میں بتائیے کہ کب جناب سیدہ فاطمہ معصومہ کم کی ولادت ہوئی؟ زیادہ تر اس کے بارے میں علماء نے کچھ لکھا نہیں ہے، لیکن ہجری جو معین ہے کہ 173 173 ہجری قمری میں بی بی کی ولادت ہے، اور 201 ہجری میں جناب سیدہ کی شہادت یا وفات. علماء کے اختلاف کے حساب سے انہوں نے بیان کیا کہ 173 میں ولادت، 201 میں ان کی ٹوٹل ان کی جو عمر بنتی ہے 27 سال یا 28 سال بنتی ہے. یعنی جوانی کے عالم میں ہی اس دنیا سے، جس طرح امام حسن عسکری کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے. اور یہ بھی ملتا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی، کہ کسی نے بزرگوار سے پوچھا گیا کہ میں نے جب روایات پڑھی ہیں اس میں یہ ملا ہے کہ بی بی کی شادی نہ کرنے کا سبب وہ یہ تھا کہ کف نہیں تھا بی بی کا، کوئی کف نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی منزلت دیکھیں، کف نہیں تھا اس دور میں، اسی وجہ سے. دیکھیں جب ہم ایک بی بی کو فاطمہ ثانی کہیں گے تو پھر ہمیں وہی تمام کمالات اور وہ جو خداوند متعال نے فضیلتیں دی ہیں وہ ہو بہو اسی میں آ جائیں گی. اور یہ تو خود رسول پاک فرماتے ہیں کہ فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو اس روئے زمین پر تمہارا کوئی کف نہ ہوتا. ماشاء اللہ. اچھا، آل محمد نے مختلف سفر کیے ہیں، بعض نے اسارت کی حالت میں، بعض نے مثلا مدینہ سے کوفہ آ گئے، بعض مدینہ سے خراسان آ گئے، اس طرح. تو جناب سیدہ فاطمہ معصومہ کم کے سفر کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے کم کی طرف ہی سفر کیوں کیا؟ یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کم کی طرف سفر نہیں کیا تھا. جو تاریخ میں ہے کہ ایک امام کا خط ملتا ہے ان کو، جیسے مامون نے جبرن امام کو مرو کی طرف بلایا تھا، امام علی ابن موسیٰ الرضا کو، تو اس خط میں ظاہراً یہ ہے کہ یہ شیعوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان اس طرح سے نشر کرنا چاہتا ہے، اس طرح یہ پروپیگنڈا کرنا چاہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. تو آپ ایسا کریں کہ اس پروپیگنڈے کو، اس شائع کو، ان خبروں کو جھوٹا ثابت کریں. تو حقیقت میں جناب سیدہ معصومہ کم بھائی سے تو محبت کر رہی ہیں، وہ تو موجود ہے، لیکن ولایت کا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے یہ سفر کیا ہے. ایک اہم عنصر جو بی بی کے سفر کا جو بیان کرتے ہیں علماء، وہ ہے ولایت پذیری اور ولایت کا نشر، ولایت کا دفاع. ہم جب زیارت نامہ پڑھتے ہیں وہاں پہ 3 ایسے رشتے ہیں کہ جو کسی اور بی بی کے نہیں ہیں، فقط اس بی بی کے ہیں زیارت نامے میں. السلام علیکہ یا امت ولی اللہ، السلام علیکہ یا بنت ولی اللہ، اور تیسرا ایک اخت ولی. جی، اخت ولی اللہ ہے. بالکل یہ تینوں رشتے بیان کیے گئے ہیں اور اماموں کے ساتھ تینوں امام ہیں. تو بی بی نے یہ جو ولایت کی وجہ سے سفر کیا، جس کی جیسے آپ نے کہا کہ اب یہاں جہاں سے، اچھا
علماء نے یہ لکھا ہے کہ اسی راستے سے بی بی گئی ہیں جس راستے سے امام رضا کو لے کے گئے. اب وہ جو پروپیگنڈا تھا ان کا، جو جھوٹی خبریں انہوں نے پھیلائی ہوئی تھیں، بی بی کے ساتھ اپنے بھائی موجود تھے. اکثر ایسے افراد موجود تھے جو ان کے قبیلے کے افراد تھے، ان کے رشتہ دار تھے. تو وہ خطبے دیے ہیں ان کے بھائیوں نے، خود جناب سیدہ نے ان خواتین کے درمیان ان کو بتایا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو کیوں لے کے گئے ہیں، ہمارے اہداف کیا ہیں، اور اس ملعون کے اہداف کیا ہیں جس نے امام رضا علیہ السلام امام کو اس طریقے سے لے گیا ہے. تو اس راستے سے وہ خطبے جو دیتی گئیں جناب سیدہ، یہ خبر ان کو ملتی ہے، یہ مامون کو خبر ملتی ہے. ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ہم نے جو جال بچھایا تھا، جو سسٹم کیا تھا، وہ تو سارا خراب ہو رہا ہے. تو انہوں نے حملہ کروایا اس میں ساوا میں ان کے جو آتے ہیں کارندے، وہ حملہ کرتے ہیں. وہ جو بھائی تھے، اب ان کی تعداد نہیں لکھتے، جو جناب سیدہ کے ساتھ ان کے بھائی سے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے. تقریباً سارے قافلے کو مسموم کی بھی روایت ملتی ہے کہ اس ٹائم کھانے کا ٹائم تھا جس ٹائم حملہ ہوا ہے. جناب سیدہ کھانا تناول فرما رہی تھیں، بھائی ان کے ساتھ موجود تھے. اچانک حملہ ہوا ہے اور ان کے بھائی شہید ہوتے ہیں. اور وہ کھانا جو تناول کیا، جو دیا گیا ہے، اس کھانے میں زہر تھا. اس زہر کی وجہ سے جناب سیدہ کی شہادت ہوئی ہے. تو یہ سفر پھر جناب سیدہ جیسے اس ٹائم علیل ہو جاتی ہیں، مریضہ ہو جاتی ہیں. تو جناب سیدہ پوچھتی ہیں کہ قم کہاں ہے. تو سیدھی سی بات ہے، ساوا کے نزدیک قم ہی ہے. ایسے شہر کے بارے میں انسان پوچھے گا جو اہل بیت علیہ السلام کے موالیوں کا شہر ہو. تو قم کی طرف سفر کرتے ہیں. پھر موسیٰ بن خزرج ایک یہاں کے بزرگوار ہیں، وہ جناب سیدہ کی سواری کو لے کے بیت النور جو یہاں پر مشہور ہے قم میں، 17 دن جناب سیدہ یہاں پر رہتی ہیں. 17 دن کے بعد پھر ان کی ملاقاتیں ان خواتین کے ساتھ، وہی امام رضا علیہ السلام کا پیغام ہر جگہ پہنچانا. 17 دن کے بعد ان کی پھر شہادت. آیا قم شہر کی اہمیت اور افادیت روایات میں بھی ملتی ہے ہمیں، یا فقط جناب سیدہ فاطمہ معصومہ قم کی گفتگو یا ان کے سفر نامے میں ہی اس کا تذکرہ ہے؟ قم کے بارے میں کئی روایت ملتی ہیں. آج مطالعہ میں کر رہا تھا، کئی روایات ہیں قم کے بارے میں. لولا القمیون لضاع الدین، اگر قمی نہ ہوتے تو دین ضائع ہو جاتا. ایسا وقت آئے گا کہ قوم کے علماء اس مقام تک پہنچیں گے کہ وہ حجت ہوں گے پوری دنیا پر. وہی یعنی فقاہت کی طرف اور مرجعیت کی طرف. کہ آج کل جیسے آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ ان سے اگر پوچھیں گے کہ کتنے مجتہد ہیں قوم میں، تو تقریباً 500 سے 700 کے درمیان مجتہد ہیں فقط قوم میں. مرجع الگ ہے اور مجتہد. اب اتنے کیونکہ مرکز ہے پوری دنیا کا قوم، جو یہاں پر عشاء آل محمد کہا گیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بالآخر ہم اہل بیت علیہ السلام کا آشیانہ ہے. ہر خدا کا جو ایک حرم ہے وہ مکہ ہے. رسول خدا کا ان لرسول اللہ حرما وهو مدینہ، ان لعلی بن ابی طالب حرما وهو الکوفہ. مولا عامر المومنین کا حرم کوفہ ہے. لیکن مولا صادق یہاں پر فرماتے ہیں ہم سب کا ان لنا حرما، ہم سب کا حرم ہے وہ وهو القم. ستدفن، اس قم میں ہماری بیٹی دفن ہوگی. من زارہا وجبت لہ الجنہ. جو امام موسیٰ کاظم سے بھی ہے، امام من زار قبر امتی امام جواد سے ہے. فلہ الجنہ، اور یہ فلہ الجنہ کا بھی ایک عظیم فلسفہ. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا زیادہ اگر وقت ہوتا تو ہم کھولتے ہیں، جو کہ یہ خود اپنے آپ میں اندر ایک موضوع ہے. تھوڑا سا بیان کیجئے فلاح الجنہ. آغا فلاح الجنہ دیکھیں نا، ہم جیسے ادبیات میں پڑھتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے اختصاص، ایک ہوتا ہے اختصاص کی. مثلا یہ چیز آپ کے ساتھ مخصوص ہے. آپ میرے گھر میں مہمان ہو کے آئے، میں کہہ رہا ہوں بھی آپ 2-3 رہ سکتے ہیں، آپ رہیں یہاں پر کھائیں پئیں، لیکن آپ کی یہ ملکیت نہیں ہے. گھر آپ کی ملکیت نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ہی ہے. یہاں روایت میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مخصوص ہے، آپ جا سکتے ہیں، یعنی جنت میری ہے لیکن آپ جا سکتے ہیں. روایت میں یہ نہیں ہے. روایت میں ہے کہ من زارہا وجبت لہ الجنہ. ایک دفعہ یہ آیا ہے، ایک دفعہ ہے فلہ الجنہ،
یعنی جو بی بی کی زیارت کرے گا فلاح الجنت، جنت اس کی ملکیت بن جاتی ہے۔ یہ فلاح کا مثلا جب ادبیات ہم پڑھتے ہیں کئی جگہوں پر آیا ہے کہ جو انسان عمرہ کرتا ہے اس پر جنت واجب ہے، جو حج کرتا ہے اس پر جنت واجب ہے، جو امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرواتا ہے، چاہے 40 بندے ہوں، 30 بندے ہوں، 10 بندے ہوں، فلاح الجنت، تو اس کے لیے جنت اس کی ملکیت بن۔ اچھا، ہم اس طرح خلاصتاً اگر کہیں کہ جنت ان کے یعنی یہ جنت کے وارثان ہیں، وہ مولا علی ہوں، امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، حتیٰ جناب فاطمہ معصومہ کم ہی کیوں نہ ہوں، تو جنت ان کی مشتاق نہیں ہے، بلکہ یہ وارثان جنت ہیں، لوگوں کو جنت کی طرف متوجہ کرنے والے ہیں، جنت کی طرف لانے والے ہیں۔ اچھا، باتیں تو بہت ساری ہو جائیں گی۔ روایات کے اندر جس طرح آپ نے بہت ساری روایات بھی بتائیں کہ کم کے اندر جو ہے اتنی اہمیت ہے، خود امام خمینی کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ کم سے ایک شخص اٹھے گا اور کیا کرے گا، ہماری دین کا دفاع کرے گا اور حکومت قائم کرے گا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ بی بی کی زیارت کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں یہ ہم نے اکثر علماء سے سنا ہے کہ جو بھی ایران کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہے ایران میں تو سب سے پہلے قم آئے پھر مشہد جائے، تو کیوں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں آگا، وہ یہ خداوند متعال کا حقیقت میں جیسے قرآن مجید کی آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ حقیقت میں انعام ہے کہ جو انسان ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح انجام دیتا ہے تو اس کو خداوند متعال کریڈٹ دیتا ہے، انعام دیتا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اب یہاں پر زیارت کی اتنی تشویق وہ بھی عام بندے نے نہیں کی، تینوں اماموں نے فرمایا ہے کہ جنت واجب ہے، جنت ان کی ملکیت ہے۔ یہ اس کا سبب یہ ہے کہ جو انسان، چاہے اس دور میں ہم زندگی کر رہے ہیں، چاہے کسی دور میں بھی زندگی کر رہے ہیں، دنیا میں کسی برہے میں بھی آپ زندگی کریں گے، خداوند متعال نے یہ انعام دروا کے یہ تشویق دلائی ہے، یہ شوق دلایا ہے کہ جو ولایت کا دفاع کرے گا، جو ولایت کی راہ میں قدم بڑھائے گا، ہم اس کو انعام یہ دیں گے کہ جو اس کی بھی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ حقیقت میں جناب سیدہ کیونکہ بالآخر دوسری بیٹیاں بھی تھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، اہل بیت علیہ السلام کے کئی امامزادے ہیں، 440 میرے خیال میں فقط قم میں امامزادے ہیں، اتنے امامزادے ہیں، لیکن اتنی صراحت کے ساتھ جو روایات ملتی ہیں فقط جناب معصومہ قم کے لیے ملتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ولایت میں اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی، حالانکہ صنف نازک ہونے کے ساتھ ایک خاتون تھیں، لیکن ہجرت کی ہے فقط ولایت کی خاطر۔ اچھا، یہاں پہ رک کے بات یاد آ گئی تو میں پوچھ لوں کہ معمولاً یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی معاشرے کے اندر خواتین گھروں میں رہتی ہیں، زیادہ ان کا وہ نہیں ہوتا، اور دینی معاملات میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کا حصہ تو ہے لیکن اس قدر نہیں ہے جس قدر مردوں کا ہے۔ تو کیا درس ملتا ہے جناب فاطمہ معصومہ کم کی زندگی سے ہمیں کہ جو مدینہ سے چلیں اور پھر یہاں تک ملنے تو اپنے بھائی کو جا رہی تھی، لیکن تقدیر الہی یہ تھی باہر ان کا نکلنا، یہ کس طریقے سے دفاع کرنا۔ یہ دیکھیں حقیقت میں یہ سیر زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ جب مولا امیر المومنین پر وہ وقت آیا کہ مدینے والوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا، تو اس وقت جیسے آپ روایات پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، جناب سیدہ باہر نکلی ہیں، دروازے کھٹکھٹائے ہیں کہ آپ نے حدیث قدیر بھلا دیے، آپ نے امیر المومنین کے مقام کو بھلا دیا، ابھی تو چند دن گزرے ہیں، بابا کی شہادت کو چند دن گزرے ہیں، آپ نے حدیث قدیر کو بھلا دیا۔ یعنی جب انسان پر وقت آئے ولایت کے حساب سے کہ ایک ولی خدا مظلوم ہے، وہاں پر اگر ایک بی بی کو سمجھ رہی ہے کہ میں نکلوں گی تو ولایت کا دفاع ہوگا، دین کا دفاع ہوگا، پھر جناب سیدہ فاطمہ کبریٰ ہوں، جناب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہوں، کیونکہ بالآخر یہ امتحان انہوں نے اختیاری دیا ہے، جبرن امتحان تھوڑی تھا۔ جناب سیدہ زینب کو جو شریکت الحسین کہا گیا ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ انہوں نے دفاع کیا ہے امام حسین علیہ السلام کا، دین کا دفاع کیا ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ، چاہے دنیا میں کوئی بھی خاتون ہو، اگر یہ حالت آ جائے، ایسا وقت آ جائے کہ ایک ولی خدا پر وقت ہے، ایک امام پر وقت ہے، ایک حجت خدا پر، ایک مرجع تقلید پر اگر کوئی وقت ہے، سمجھتی ہے کہ میں باہر نکلوں گی،
تو ولایت کا دفاع ہو جائے گا. تو اس کی ذمہ داری نکلے تاکہ لوگوں کو بتائے. اگر اس کا شوہر، اس کے بھائی، اور اگر مثلا کوئی ایسے ذمہ دار قید میں ہیں یا ایسی مشکل میں ہیں، یہ سمجھتی ہے کہ نکلوں گی، اس کا نکلنا جیسے یوم القدس میں نکلتی ہیں، جیسے دوسرے اجتماعات میں نکلتی ہیں، ان کا نکلنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ حجت خدا کیا ہے اور دفاع کیسے کیا. آج کے دور میں جس طرح جو پوری دنیا کے حالات ہیں، اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور لبنان کے اندر جو اسرائیلی بربریت جاری ہے، اور فلسطینیوں کو بھی کس طریقے سے وحشیانہ طریقے سے ان کو شہید کیا جا رہا ہے. تو چونکہ ہم اس حد تک تو نہیں جا سکتے کہ خود فلسطین میں جائیں، یا اگر البتہ جو جا سکتے ہیں ان کے، چونکہ رہبر معظم نے بھی کہا ہے کہ جس حد تک آپ کی توان ہے آپ لبنانیوں کا، آپ فلسطینیوں کا کیا کریں، دفاع کریں، ان کی مدد کریں. تو ایک خاتون ہونے کے ناطے، مثلاً ایک خاتون ہونے کے ناطے ایک خاتون کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ مثلاً وہ گھر بیٹھ کے آیا موبائل کے ذریعے سے یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے کیا دفاع کر سکتی ہے؟ چونکہ یہ سیرہ ہم جناب زہرا کی زندگی کو دیکھیں، جناب زینب اولیاء کی زندگی کو دیکھیں، جناب فاطمہ معصومہ کم کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے دفاع کیا، یعنی اپنے دور کے ولی کا اور اپنے دور کے ظالم کے خلاف آواز بلند کی اور مظلوم کے حق میں آواز بلند کی. تو اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ خاتون جس کے پاس اگر وہ باہر نہیں جا سکتی، موبائل ہے، چونکہ موبائل تو ہر گھر میں ہے، انٹرنیٹ ہر گھر میں ہے، تو اس کا درست طریقے سے یوٹیلائزیشن کس طریقے سے کر سکتی ہے؟ دیکھیں اگر اس میں تو جیسے رہبر معظم نے فرمایا کہ جہاد کی قسمیں ہیں، اور حقیقت میں امیر المومنین کے اس فرمان سے مولا رہبر معظم نے اقتباس کیا ہے کہ اگر آپ ہاتھ سے کسی کا دفاع نہیں کر سکتے، ہاتھ سے کسی کی مدد نہیں کر سکتے، آپ زبان سے اس کی مدد کریں. اگر زبان سے مدد نہیں کر سکتے، دل سے مدد کریں. تو یہاں پر یہ جو ہمارے پاس مثلا سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، واٹس اپ ہے، اس میں ہزاروں لوگ موجود ہیں، ہزاروں گروپ موجود ہیں، کئی گروپ میں ایک ایک انسان موجود ہوتا ہے. اس طرح ایک خاتون، یہ تو مشترک سوال ہے. آج کل مثلا ہم جیسے لوگ یا جو پاکستان میں اس وقت، کیونکہ جہاد کا فتویٰ تو نہیں ہے اس وقت، اگر مثلا انسان حزب اللہ کا اور اس جبہہ مقاومت کا دفاع کرنا چاہے، ان کی مدد کرنا چاہے، ان کی نصرت کیسے ہوگی؟ اس کا ایک عظیم جو رہبر معظم نے خطبے میں بھی اس طرف توجہ دلائی کہ آپ کم از کم اپنے بیانات سے، اپنے واٹس اپ کے پیغامات سے لوگوں کو مطلع کریں کہ جبہہ مقاومت کیا ہے، جبہہ حق کون سا ہے. کم از کم لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ یہ کس طرف طریقے جائے. ایسے آپ نہ کریں کہ مثلا ان کی جو پلس پوائنٹ ہیں، قوی پوائنٹ ہیں، وہ بیان کریں کہ اسرائیل یوں کر رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے. ان کو اتنا قوی کر کے پیش کریں کہ جو مظلوم ہے اس کی کوئی نصرت نہ کرے، اس کو بس بالکل مایوس کیا جائے. نہیں، بلکہ جیسے رہبر معظم نے فرمایا کہ یہ حزب اللہ کچھ بھی ہو جائے، یہ ابھی ان کا 20% بھی انہوں نے اپنی مجاہدت کا اس انداز سے اپنی قوت کا مظاہرہ نہیں کیا. یہ ان کی بھول ہے کہ مثلا حزب اللہ ختم کر دیں گے، شہید حسن نصر اللہ کو ہم نے شہید کر دیا تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. یہ قطعاً ایسے نہیں ہے. حسن نصر اللہ تو بالآخر ایک مکتب تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک عظیم لیڈر تھے، لیکن حسن نصر اللہ کے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور ہم اور آپ جو یہاں پر موجود ہیں قم میں، نجف میں، پاکستان میں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو مایوس نہ کریں، لوگوں کو اور کوئی یہ نہیں کہا جا رہا کہ لوگوں کو جھوٹ بتایا جائے، لوگوں کو حقیقت بتائیں کہ جبہہ حق کامیاب کیسے ہوتا ہے. اور حقیقت میں جیسے کربلا میں 72 شہید تو ہو گئے، لیکن آج تک ان کی پیروزی، ان کی کامیابی زبان زد عام ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب تھے. تو یہی کربلا والا پوائنٹ آف ویو، کربلا والا نظریہ یہی حزب اللہ پر آپ اس پر لاگو کریں. یہ تو امام خمینی نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مکتب کے جن کا دار و مدار شخصیات پہ ہوتا ہے، جب وہ شخصیت جاتی ہے تو مکتب بھی تباہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم ایسے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کا دار و مدار کام سید. اور جس طرح آپ نے بہت بہترین انداز میں عرض کیا کہ کربلا ہی ہے واحد راستہ. اور کربلا میں 10 محرم تک تو مردوں کا جہاد تھا، لیکن 10 محرم کے بعد پھر خواتین کا جہاد شروع ہوا کہ کس طریقے سے انہوں نے کربلا کے پیغام کو زندہ رکھا. اور آج بھی آج کے دور کی خواتین ہوں
یا مرد ہوں، چونکہ ہم جناب سیدہ فاطمہ معصومہ کم کی زندگی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو ہر خاتون کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جس حد تک ہو سکے، جو وہی رہبر معظم والی بات کہ جس حد تک ہو سکے آپ مضبوط کریں، آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ بہت خوب۔ اچھا، ایک چھوٹا سا سوال اور آپ کی زحمت کو بھی تمام کروں۔ ایک نظریہ پایا جاتا ہے، جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا تھا، جناب فاطمہ معصومہ کم کو شہید کیا گیا یا ان کی وفات ہوئی؟ دیکھیں، اگر تاریخ کا نقل ہے یہ کہ جناب سیدہ، ویسے تو ان روایات میں تو بھی شامل ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، ہمیں پہلے اس کو بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن جناب سیدہ کئی خود محدثہ بھی ہیں، کئی روایات کی وہ خود جو نقل کی ہیں جناب سیدہ نے کی ہیں، تو بالآخر جناب سیدہ کو جو زہر دیا گیا تھا صحابہ میں، اس روایت کے مطابق جناب سیدہ کی شہادت ہوئی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے۔ بہترین انداز سے آپ نے جناب سیدہ فاطمہ معصومہ کم کی تاریخ اور ان کی زندگانی کے بارے میں اور ان سے جو درس ہمیں ملتا ہے وہ بیان کیا، آپ کے مشکور ہیں۔ سامعین محترم، جس طرح آپ نے عرض کیا کہ جناب فاطمہ معصومہ کم پاکستانی معاشرے میں بلکہ تمام مومنین میں ایک گمنامی والی بی بی ہیں، کہ وہ گمنام ہیں، یعنی اس طریقے سے ان کا نہ روز ولادت منایا جاتا ہے، نہ ہی روز وفات، یا جس طرح مولانا نے عرض کیا کہ روز شہادت کو برپا کیا جاتا ہے، عزاداری برپا کی جاتی ہے، لیکن واقعاً ایک نمونہ ہے تمام انسانیت کے لیے کہ کس طریقے سے ہم ولایت کا دفاع کریں، کس طریقے سے ہم اپنے دور کے ولی کو پہچان کر اس کی حمایت اور اپنے دور کے ظالم و جابر کے خلاف اقدام کریں، عملی اقدام کریں۔ واقعاً جناب فاطمہ معصومہ کم ہمارے لیے ایک اسوہ کاملہ کا نمونہ ہیں اور حیثیت رکھتی ہیں۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے مہمان کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔